آج ہم زمانہ قبل از تاریخ میں لوہے کے زمانے کے متعلق معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ لوہے کا زمانہ 1200 قبل مسیح سے 600 قبل مسیح کے درمیان کا زمانہ ہے، اور مختلف علاقوں میں اس کے سال یا صدیاں مختلف رہی ہیں، اور یہ زمانہ کانسی کے زمانے کے بعد کا زمانہ ہے۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ پتھر کے زمانے کے بعد انسان نے کانسی میں اور کانسی کے استعمال میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ کانسی کے بعد لوہے کی ایجاد جو ہے یہ ہوئی ہے، اور اس لوہے کے زمانے میں یورپ، ایشیا اور افریقہ کے کچھ حصوں میں لوگوں نے لوہے سے اور فولاد سے ہتھیار اور اوزار بنانا شروع کر دیے۔ ساری دنیا میں کے ہر علاقے میں لوہے کا زمانہ ایک ہی وقت میں رونما نہیں ہوا۔ کسی زمانے میں یہ کسی وقت میں، اور کسی علاقے میں یہ کسی وقت میں ہوا ہے۔ لوہے کا زمانہ اس دور سے متعلق ہے جس میں ایک خاص علاقے کے لوگوں نے لوہے سے اوزار اور ہتھیار بنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے لوہے کو دوسری دھاتوں سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور لوہے کے زمانے کی جو تہذیبیں ہیں وہ زمانہ قبل از تاریخ میں پائی جاتی تھیں، کیونکہ ان کے بارے میں زیادہ تر لکھا ہوا ریکارڈ کہیں پہ بھی دستیاب نہیں ہے۔ زیادہ حالات میں یہ جو لوہے کے زمانے کے معاشرے ہیں، یہ انہوں نے ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے یہ 3 ادوار سے گزرے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ 3 ادوار یہ ہیں کہ پہلے پتھر کا زمانہ، پھر کانسی کا زمانہ، اور اس کے بعد لوہے کا زمانہ۔ دھات کی کچ دھاتوں میں سے لوہے کی کچ دھات سب سے اس لحاظ سے بہتر ہے کہ یہ زمین کی سطح کے بہت قریب پائی جاتی ہے بنسبت تانبے اور سیسے کی، اور یہ بھی کہ اسے اس کی مٹی سے اور چٹانوں سے آسانی سے الگ کیا جا سکتا ہے بنسبت تانبے اور سیسے کے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا بریک تھرو جو ہے انسان کی زندگی میں لوہے کے حوالے سے یہ ہوا کہ جب اس دھات کو پگھلا کر اس کو نرمانے کا طریقہ انسانوں نے سیکھ لیا، اور اس کو کس طرح خالص لوہے کو حاصل کیا جا سکتا تھا گرم کر کے، اور اس کو ٹوٹنے سے بچانے کا طریقہ جب انسان نے دریافت کیا، تو اس وقت لوہے کا استعمال باقی تمام کچ دھاتوں کی نسبت اور باقی تمام دھاتوں کی نسبت زیادہ آسان ہو گیا۔ آج کے دور کے ترکی میں ہتیز جو تھے وہ پہلے ہندوستانی اور یورپی لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے جو لوہے کی کا استعمال سیکھا ہے، اور یہ سب سے پہلے لوگ تھے جنہوں نے لوہے کو نرمانے کا فن جو ہے وہ سمجھا ہے، اور یہ عمل جو ہے تقریباً 1200 قبل مسیح میں باقی تمام علاقوں میں، جیسے کہ مشرق کے مڈل ایسٹ ہے اور مصر کے لوگوں میں یہ عام ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 800 قبل مسیح میں برطانیہ کے لوگوں میں لوہا استعمال کیا گیا ہے، اور یہ اس دریافت نے لوگوں کی زندگیوں پر بڑا ہی ڈرامائی اثر چھوڑا ہے۔ جو لوہے کے اوزار ہیں اور ان کی مدد سے فارمنگ
آسان ہو گئی ہے، کھیتی باڑی آسان ہو گئی، اور جو آبادیاں ہیں پہلے کی نسبت سائز میں بڑا ہونا شروع ہو گئی۔ اور برطانیہ میں جو لوگ ہیں لوہے کے زمانے کے لوگ، وہ قبائل کی شکل میں رہتے تھے، اور جو جنگجو بادشاہوں کے قبیلوں سے ان کا تعلق تھا، اور یہ مخالف قبیلے اکثر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے تھے، اور یہ جو سیلٹک پیپل ہیں یہ سارے یورپ میں پھر پھیل گئے، اور بہت سارے جو تھے وہ برطانیہ میں آباد ہو گئے۔ انسانوں نے جو سب سے پہلی دھات استعمال کرنا شروع کی وہ نرم تانبا تھا۔ پھر اس نرم تانبے کو جب سیسے کے ساتھ اور کلئی کے ساتھ یعنی ٹن کے ساتھ اس کی کچھ دھاتوں کے ساتھ ملاتے تھے تو پھر کاپر جو تھا یعنی تانبا جو تھا وہ یوزفل اور مفید قسم کی کانسی بن جاتا تھا۔ لیکن یہ جو کانسی ہے اس کا تانبے پر کچھ زیادہ یہ فائدہ مند تھی تانبے کی نسبت، کیونکہ یہ تانبے سے زیادہ سخت تھی، اور اس طرح اس کو ہتھیاروں کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، اور موسمی اثرات سے بھی محفوظ رکھا جا سکتا تھا۔ لیکن کانسی کے بہت سارے نقصانات بھی تھے، کیونکہ جب اس کا دوسری دھاتوں سے موازنہ کرتے ہیں تو اس کے فائدے کم تھے، اور وہ اس طرح سے کہ اس کو بنانا مشکل تھا، اور اس کا جو وزن تھا وہ کئی چیزوں کے استعمال کے حوالے سے بہت زیادہ ہو جاتا تھا، اور پھر اس سے جو تیز دھار آلے ہیں ان کو بنانا بھی ایک نسبتاً مشکل امر تھا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کانسی جو تھی اس کو وہ قیمتی تھی نسبتاً، اور اس پر زیادہ خرچ آتا تھا بنسبت دوسری دھاتوں کے۔ اور وہ دور جس میں کانسی کا استعمال کیا جاتا رہا، اس دور کو کانسی کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور یہ زمانہ 7000 قبل مسیح سے شروع ہو کر 1500 قبل مسیح تک مختلف علاقوں میں مختلف ادوار کے لحاظ سے رہا ہے۔ جبکہ اور پھر اس دور میں سب سے پہلے یعنی کانسی کے استعمال کرتے کرتے انسان نے ایک دریافت کی ہے، اور وہ نئی دریافت یہ ہے کہ انسان نے لوہے کو پگھلا کر دھات کو اس کو صاف کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ اب کانسی سے جب انسان منتقل ہوا ہے تو انسان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، اور وہ تبدیلیاں یہ ہیں کہ اس دریافت نے کہ جس میں لوہے کے اوزار اور ہتھیار کو انسان ٹیمپر کرنے کا یا نرمانے کا فن انسان نے سیکھ لیا اور پگھلا کر صاف کرنے کا فن سیکھا، تو اس سے تہذیب کی دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی واقع ہوئی۔ جس طرح زراعت نے تہذیب کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کی تھی، اسی طرح پھر لوہے کے ایجاد نے بھی تہذیب کا دھارا جو ہے وہ بدل دیا، ایک نئے انداز کی تہذیب پیدا کی، اور اس طرح جو تاریخ میں جو کی میٹل کے طور پر بنیادی دھات کے طور پر لوہا سامنے آیا ہے، اور جب یہ عام استعمال میں ہوا تو پھر یقینی طور پر کچھ بڑے فائدے جو ہیں وہ ہوئے ہیں، کچھ بڑی ترقیاں ہوئی ہیں۔ لوہے کے جو ہل تھے ان کی وجہ سے کاشتکاری آسان ہو گئی، ہلوں کے ساتھ لوہے کے اوزاروں نے زراعت میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ پھر نئی تکنیکی ترقی ہوئی اور پیداوار میں اضافہ ہو گیا۔ آئرن کے یعنی لوہے کے جو برتن تھے وہ
دوسری دھاتوں کی نسبت زیادہ سستے تھے اور زیادہ دیر باقی رہتے تھے، اور گرمی اور آگ کو زیادہ دیر تک برداشت کر سکتے تھے، ان میں چیزیں پکائی جا سکتی تھی آسانی کے ساتھ، اور ان سے بننے والے جو تیز دھار آلے تھے یا ہتھیار تھے وہ جلدی کند نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی جلدی ٹوٹتے تھے۔ عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید لوہے کا زمانہ شروع نہ ہوتا اگر اچانک جو ہے وہ کلئی کی یعنی ٹن کی اور برونز کی مقدار میں کمی واقع نہ ہوتی۔ لوگوں کو جو برونز ہے وہ کم ملنا شروع ہوئی، کانسی جب نایاب ہوئی اور کم دستیاب ہوئی تو لوگوں نے لوہے کو تلاش کیا، اور تلاش کرنے سے لوہا جو ہے وہ اس کا بہت اچھا متبادل ثابت ہوا۔ کانسی کی کمی نے انسانوں کو لوہے کے دریافت کی طرف اور دوسری دھاتوں کے دریافت کی طرف مائل کیا، نتیجتاً انسان لوہے کی طرف پہنچا۔ اب لوہا تانبے اور کلئی کی نسبت زیادہ عام تھا، اور البتہ اس میں ایک بات تھی کہ برونز جو تھا وہ اس کا میلٹنگ پوائنٹ یعنی پگھلاؤ کا نقطہ وہ کانسی کا کم تھا، اور لوہے کا نقطۂ پگھلاؤ وہ زیادہ تھا۔ اس کو ڈھالنے کے لیے، اس کو پگھلانے کے لیے لوہے کو زیادہ درجہ حرارت کی ضرورت تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ وہ اپنے اوزاروں کو لوگ لوہے کی مدد سے بنا سکتے تھے، طریقہ تو وہی تھا کانسی کا، لیکن ان کو ایسی بھٹیوں کی ضرورت تھی جن بھٹیوں میں زیادہ جو درجہ حرارت درکار تھا یا زیادہ درجہ حرارت پیدا کیا جا سکتا۔ پھر انسان نے یہ سیکھ لیا کہ کس طرح آکسیجن ڈال کر اور ان کو اس لوہے کو زیادہ صاف کیا جا سکتا ہے، اور پھر ایسی لوہے کے ساتھ پھر خالص لوہا یعنی فولاد بنانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس طرح لوگوں نے لوہے اور فولاد کے اوزار بنانا شروع کیا۔ اب لوہے کے زمانے میں یہ ہوا ہے کہ جہاں کانسی کے زمانے میں سادہ اوزار بنانے سے زراعت میں کچھ کسی حد تک اضافہ ہوا تھا، فوجی کام میں عمل میں اضافہ ہوا تھا، آسانی ہوئی تھی، اور زندگی کے مختلف جو اوزار ہیں وہ بنانا آسان ہوا تھا۔ لوہے کی ایجاد نے اسے اور بھی آسان کر دیا۔ لوہا جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کانسی سے زیادہ دستیاب تھا، اور اس کی جو نایابی تھی وہ نسبتاً کم تھی، یہ دستیاب تھا، اور اس سے پھر جو کسان ہیں وہ زیادہ مضبوط ہل بنانے لگے، اپنے زیادہ مضبوط اوزار ان کے بنے، اور اس سے جو کھیت ہیں وہ بہتر ہوئے۔ فوجی جو ہیں ان کے پاس جو ذرہ بکتر بنانے کے لیے، سر پہ رکھنے کے لیے، خود بنانا اور ہاتھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے لوہے کے ذرائع بنانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تلواریں بنانا، نیزے بنانا زیادہ آسان ہو گیا، اور یہ زیادہ خونی لڑائیاں ہونے لگیں، زیادہ طاقت کے ساتھ اپنے دشمنوں پر حملہ کرنے کی انسان میں سکت آئی، انسان بڑی بڑی فوجیں بنانے کے قابل ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سستے اوزار اور سستے جو ہتھیار ہیں وہ بنانے کا انسان نے طریقہ سیکھا۔ تو اس طرح لوہے کا جو زمانہ ہے یہ ایک طرح سے ایک دھات کے زمانے کا ایک عروج کا زمانہ ہے۔ تو اور اس میں انسان نے ایک انسانی تہذیب نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔